بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 میں جو ہم سبق پڑھ رہے تھے وہ ہے دعا والادعیہ۔ تو اس سے متعلق گزشتہ سبق میں آپ نے دعا کی تحقیق، دعا کے لغوی معنی، مائل ہونا، متوجہ ہونا، پکارنا، اور اس کے اصطلاحی معنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اطاعت و فرما برداری، اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرنا، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد قبولیت دعا کی شرائط ہم نے شروع کی، اور اس میں قبولیت دعا کا مطلب پہلے ہم نے پڑھا کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ مل جائے، جس کام کے پورا ہونے کی ہم دعا مانگیں وہ پورا ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور دعا کی شرائط کی اہمیت اتنی ہے کہ شرط جو ہوتا ہے، کسی بھی عمل کی جو شرط ہوتی ہے وہ اس عمل میں پائے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر شرط اس عمل میں نہ پائی جائے تو وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ اور اس میں ہم نے پڑھا کہ قبولیت دعا کی شرائط جو قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ 4 ہیں، جس میں سے نمبر 1 اخلاص نیت ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یعنی دعا میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا خالصتاً دل کے ارادہ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ دعا میں اخلاص نیت کا مطلب دعا خالصتاً دل کے ارادے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور غیر اللہ سے دعا مانگنا ناجائز ہے۔ اس غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ مانگی جائے۔ عزیز طلبہ، دوسری شرط آج ہم شروع کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حرام مال سے بچنا۔ اگر کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے، حرام کمائی ہے اور وہ مال کھاتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی دعا کے قبول ہونے میں شرط یہ ہے کہ انسان حرام مال سے بچتا ہو، یعنی انسان کا کھانا پینا، پہننا اور کمانا سب حلال ہو۔ اگر ایک انسان کی کمائی حرام ہے، مثلا رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، سود پر مال لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسے کام کرتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں اور سنن نسائی جو حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ امن الحلال ام من الحرام فإذ ذاک لا تجاب لهم دعوہ۔ یہ حدیث شریف ہے، کتاب میں موجود ہے، جب ہم ریڈنگ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آیا، مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کما رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا، حرام بھی آ رہا ہوگا تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسا زمانہ آنا ہے، اور وہ عزیز طلبہ آ چکا ہے تقریباً۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آیا، حلال سے یا حرام سے، تو چنانچہ ایسے وقت میں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی دعا کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ حلال مال ہو، حرام مال آ رہا ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ایک شخص ہے جو لمبا سفر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ کوئی دور سے آتا ہے، بیت اللہ میں آتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پراگندہ حال ہے، بالکل حال خراب ہے، میلے کچیلے کپڑے ہو چکے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی وہ صرف اللہ کے لیے آیا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ، عجز و انکساری، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے رب اے رب، یہ دعائیں کرتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا حال یہ ہے وَمَطْعَمَهُ حرام،
اس کا کھانا حرام ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وَمَشْرَبَهُ حرام، وہ حرام چیز پیتا ہے، وَمَلْبَسَهُ حرام، اس کا جو لباس ہے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کے پیسوں سے ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا سب حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ لمبا سفر کر کے آیا، پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کیا پتہ چلا؟ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ حرام مال سے بچتا ہو، حرام مال کھاتا ہو، حلال مال کھانا ہے اس کو۔ اسی طرح عزیز طلبہ، قبولیت دعا کی شرائط میں تیسری شرط یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہو، دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہو، یعنی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتا ہو، نیک باتوں اور کاموں کی ترغیب دیتا ہو اور برے کاموں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتا ہو۔ دعا کی قبولیت میں شرط ہے جو یہ کام کرے گا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا، ترغیب دے گا اور برائی سے روکنے کی دعوت دے گا کہ بھائی یہ برائی نہ کرو، تو ایسے شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، لازمی ہے تم پر کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب اتار دے۔ یہ کام نہیں کریں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، ایک تو دعا قبول نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ اللہ عذاب بھی نازل کر سکتے ہیں، اور پھر تم اس حالت میں اللہ سے دعائیں کرو گے مگر وہ قبول نہ کریں گے، اللہ کی طرف سے وہ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ کام امر بالمعروف والنہی عن المنکر کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ تو عزیز طلبہ، جس معاشرے میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور جس معاشرے میں کام نہ ہو رہا ہو تو اس میں قبول نہیں ہوتی۔ اور عزیز طلبہ، اس کے لیے ایک آسان سے ترتیب جو آپ اپنی مساجد میں بھی دیکھتے ہوں گے، عشاء کے بعد ہر مسجد میں تقریباً تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے ہر ہفتے جو ہے وہ دین کا کام، دین دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، ہم اس میں جڑنا شروع کریں، کچھ اس میں ہم جڑے رہیں گے، لگے رہیں گے، تو ہمارے اندر بھی یہ عادت ہوگی کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کریں گے، برائی سے روکا کریں گے، اور تاکہ یہ شرط بھی ہماری دعاؤں میں پائی جائے اور ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بنے۔ چوتھی اور آخری شرط ہے گناہ و خطا رحمی کی دعا نہ کرنا۔ عزیز طلبہ، دعا کی قبولیت میں چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے کہ اللہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں اس گناہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے، کوئی چور یہ دعا کرے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ میری اس چوری میں میری مدد کرنا، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، یہ دعا قبول نہیں ہوتی اور ایسی دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کی دعا نہ کرنا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے، کہ کسی سے واسطہ ختم کرنا ہے کہ اللہ میرا اس سے واسطہ ختم ہو جائے، اس سے تعلق ختم ہو جائے، تو ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے، ایسی دعا کرنے سے یہ قبول نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کی اور گناہ کی گناہ کی دعا نہیں کی جائے، یہ شرط ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطیعۃ رحم، یعنی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے۔ اگر کسی دعا میں اخلاص نیت بھی ہے، حرام مال سے بچتا بھی ہے، دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کریں گے، کیونکہ شرائط پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ان تمام تینوں شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ چوتھی شرط نہیں پائی جا رہی کہ وہ گناہ کی دعا کر رہا ہے یا قطع رحمی کی، تعلقات توڑنے کی دعا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ہم دیکھتے ہیں
کہ ان کی شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی اور دعا کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پہ حرام مال سے بچتا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، لیکن دعا اللہ سے نہیں مانگتا، کسی مزار میں جاتا ہے ادھر سے مانگتا ہے، اور وہ دعا اس کو بظاہر دکھتی ہے کہ بات پوری ہو گئی، دعا قبول ہو گئی. یا کوئی شخص ہے حرام مال سے نہیں بچتا، حرام مال کھاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، تو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے کاروبار میں مزید برکت ہو رہی ہوتی ہے اور مزید بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ حرام مال جو ہے بڑھتا ہوا اور دکھتا ہے، تو سامنے والے کو نظر آتا ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. یہ شخص جو ہے مزار میں گیا، اس نے بابا سے مزار میں قبر والے سے دعا مانگی اور وہ دعا قبول ہو گئی. یہ شخص حرام مال کماتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اور اس نے دعا مانگی اور اس کے حرام مال میں اور اضافہ ہو گیا. تو عزیز طلبہ، جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے حرام کاروبار میں ظاہری اضافہ ہو جانا، کسی مزار پر جا کر مزار والے سے مانگنے سے کچھ مل جانا، یہ دعا قبول ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شیطانی دھوکہ ہے. شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا ہے کہ دیکھو تمہارا کام اس مزار والے نے کر دیا، تم حرام کھاتے ہو پھر بھی تمہارا یہ کام ہو گیا، تو یہ تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے. یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں شرائط ملی ہیں وہی اصل ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگی جائے، حرام مال نہ کھایا جائے تو دعا قبول ہوگی. اسی عمل کو کرنا ضروری ہے، ان شرائط کو پورا کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. اور یہ عزیز طلبہ جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کسی کے چیز کی دعا پوری ہو جانا یا سامنے نظر آتا ہے مال میں اضافہ ہو جانا، یہ تو ایک عارضی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور عزیز طلبہ اس کا انجام بھی برا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کا بدلہ نہیں دیں گے، اور جس سے دعا مانگی ہوگی اس کے حوالے کر دیں گے کہ آج جنت بھی اسی سے مانگ لو، میرے پاس سے تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی، جس کو تم نے اپنا بڑا سمجھ کے، اپنا رب سمجھ کے اس سے دعا مانگی تھی، اسی کے پاس چلے جاؤ، اسی سے جنت بھی مانگ لو. اور حرام مال میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو یہ عزیز طلبہ یہ بھی ایک عارضی ترقی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن پھر اس حرام مال جتنا اضافہ ہو چکا ہوگا اس ایک حرام مال کا مزید حساب دینا پڑے گا. ابھی اگر کسی شخص کے پاس ₹1,00,000 تھے حرام کے، اور تو اس کو قیامت کے دن ₹1,00,000 کا حساب دینا تھا، لیکن ظاہر میں اگر اس کا نظر آیا کہ اس کی حرام مال میں اضافہ ہو گیا اور وہ 5,00,000 تک پہنچ گیا، تو اب اس کو 5,00,000 کا اللہ تعالیٰ کو حرام مال کا اضافہ حساب دینا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو عزیز طلبہ یہ صرف خطرناک باتیں ہیں، ہمیں تو وہی دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے. جو قبولیت دعا کی شرائط ہمارے سامنے قرآن حدیث سے ظاہر ہوئی ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنا ہے اور ان کو پورا کر کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اب ہم بلند خوانی کر لیتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں. اپنی آپ کتاب کھول لیجئے، کتاب کا صفحہ نمبر 60 یعنی 60 نمبر صفحہ آپ کھول لیں. حرام مال سے بچنا یہ دوسری شرط ہے، یہاں سے ہماری ریڈنگ شروع ہوگی، تو آپ کتاب کھول لیجئے تاکہ آپ ریڈنگ شروع کر سکیں. صفحہ نمبر 60، حرام مال سے بچنا. دعا قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا پہننا اور کمانا حلال ہو. اگر ایک انسان کی کمائی حرام ہے، مثلا رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، سود پر مال دیتا یا لیتا ہے، سینما ہال، ویڈیو شاپ یا گانوں کی کیسٹ یا ان جیسی چیزوں کے ذریعے روزی کماتا ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. صحیح بخاری اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ امن الحلال ام من الحرام فإذ ذاک لا تجاب لهم دعوہ. ترجمہ ہے اس کا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آیا، حلال سے یا حرام سے، چنانچہ ایسے وقت میں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح صحیح مسلم و سنن ترمذی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا
جو لمبا سفر کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، پرا گندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اے رب کہتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، یعنی اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی حرام مال کھاتا ہوگا تو جتنی بھی عجز و انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے بھی اگر دعا کرتا ہے، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی اس لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے دین کی دعوت و تبلیغ۔ دعا قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام ہوتا رہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کو عربی زبان میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کہا جاتا ہے، یعنی نیک باتوں اور کاموں کی ترغیب دینا اور برے کاموں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا۔ جس معاشرہ میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جس معاشرے میں یہ کام نہیں ہو رہا ہو وہاں دعائیں قبول نہیں ہوتی اور مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب اتار دے اور پھر تم اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو مگر وہ قبول نہ کی جائیں۔ تو یہ شرط ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے، نہیں کرے گا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی اور کوئی عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ چوتھی شرط ہے گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔ دعا قبول ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی یہ سوال نہ کرے کہ گناہ کا فلاں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور قطع رحمی کی بھی دعا نہ کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحم، یعنی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی تعلقات توڑنے کی دعا نہ کرے۔ اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص میں ان چار شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی یا کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پر گیا اور میں نے مزار والے بابا سے یہ مانگا، وہ مانگا اور مجھے مل گیا۔ یا کوئی شخص حرام مال کماتا ہے اور استعمال کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں برکت کی دعا کرتا ہے اور بظاہر اس کا کاروبار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جواب، حقیقت یہ ہے کہ کسی کے حرام کاروبار میں ظاہری اضافہ ہو جانا یا کسی مزار پر جا کر مزار والے سے مانگنے سے کچھ مل جانا یہ دعا قبول ہونے کی علامت نہیں بلکہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ کام اس مزار والے بزرگ کی وجہ سے ہوا، یا تمہارا کاروبار جو کہ اگرچہ حرام ہے لیکن بڑھ رہا ہے یہ دعا کی وجہ سے ہے۔ اس وسوسے سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شخص اس گناہ میں یا اس شرک میں پڑا رہے اور اس کو صحیح راستہ پتہ نہ چلے۔ حق اور درست وہی ہے جو قرآن حدیث میں ہے۔ جب قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنے کو منع فرمایا گیا ہے اور حدیث میں حرام کمانے والے شخص کی دعا قبول نہ ہونے کے متعلق بتلا دیا گیا ہے تو اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے، ظاہری حالات چاہے کیسے ہی نظر آ رہے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ترقی عارضی مدت کے لیے ہوتی ہے
اور اگر وہ اپنے اس کاروبار سے یا اپنے غلط طریقے سے توبہ نہ کریں تو ان کا انجام بہت خطرناک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب اگلا سبق جو ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔